لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے. اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں اور 4078 کلمات ہیں. سورۃ التوبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ہے. اس کے کئی ایک نام ہیں، لیکن زیادہ تر 2 ناموں سے مشہور ہے. ایک تو التوبہ، کیونکہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا نام البراءہ ہے، برات، جیسے شب برات لکھتے ہیں آپ، اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا عام اعلان ہے. یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے. اس کی بھی کئی ایک وجوہات مختلف تفاسیر میں ملتی ہیں، لیکن سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی. یہ سمپل ریزن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی. لیکن بعض مفسرین نے آپ کے نہ لکھوانے کی وجوہات بھی تلاش کرنے کی کوشش کی اور مختلف خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے. امان کس کو کہتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے. اور اس صورت میں رفع امان ہے، پروٹیکشن ختم کی جا رہی ہے. ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ سورت انفال اور التوبہ کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں. ان دونوں میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہے. گویا سورت انفال اگر مقدمہ ہے، تمہید ہے، تو التوبہ اس کا تتمہ یا بقیہ ہے. سورت التوبہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں ہے، جن کو 7 طوال کہا جاتا ہے. 7 کا لفظ اور طوال طول سے بیچ میں الف، یعنی 7 لمبی صورتیں. اور دوسرے گروپ کی آخری صورت ہے. سورت انفال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس صورت میں عملی طور پر اس کا حکم دیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا. براءۃ من اللہ ورسولہ، براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علاوہ دیگر مشرکین قبائل سے بھی وقتاً فوقتاً معاہدے کیے. ان میں سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. لیکن یہاں اعلان برات کیا جا رہا ہے. اور اعلان برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری سے دستبرداری اور بری ذمہ ہونا، ترک موالات یعنی تعلقات کا ختم کرنا، اور رفع امان ہے. جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً
فَامْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ وہاں تو مشروط طور پر بات کی گئی، لیکن یہاں پر خیانت کے اندیشے کے بغیر ہی معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی علل اعلان معاہدے ختم کیے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کیوں ختم کیے جا رہے تھے؟ ان معاہدوں کی روح سے باہم اب دوستی کا تعلق، ہمدردی اور موالات کا تعلق ختم کیا جا رہا تھا، گویا ایک طرح سے اعلان جنگ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان سے تعلقات ختم کر لیں، موالات ختم کر لیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو، لیکن کسی وقت کوئی اور کر دے تو آپ پریشان ہونے لگے، اس لیے اس سوال کا جواب اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جینے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا، یعنی میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ضرور یہاں جینے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزمایا۔ ہمارا یہاں وجود ایک آزمائش کے لیے ہے، لہذا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو یہاں پر آزمانا تو وہ اسے زندگی دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے۔ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، یعنی اس کے علم کے مطابق جب کسی کے امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے افراد کے ساتھ، انڈیویجولز کے ساتھ، لیکن جن قوموں کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک دوسری طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر آتا ہے، وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کوششیں اس کام میں کھپاتا ہے۔ پیغمبر کی دعوت کے آنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لاتے اور مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی، مہلت ختم ہو جاتی، تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر بیک وقت قوموں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی پیغمبر کے مشن کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قوم زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی اقوام پر ایسی آفتیں اور عذاب آئے کہ جن کے بعد وہ سراسر ختم کر دی گئی۔ کفار مکہ کو بھی بار بار اس بات کی دھمکی دی جاتی رہی کہ تم مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو سن کر غور و فکر کیا، اسلام قبول کیا، لیکن کچھ لوگ ابھی تک ایسے باقی تھے کہ جن پر حجت تمام ہو چکی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب چونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کی قوم کو یکسر ختم کرنا مقصود نہ تھا، کیونکہ آپ دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دیا، اپنا مشن مکمل کیا، اور جب دین مکمل ہونے کے مرحلے پر پہنچا اور اتمام حجت ہو گئی اور پھر بھی لوگ انکار کی روش پر قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کی روش پر بلکہ مسلسل خیانت اور بدعہدی کرتے رہے، تو ایسے میں پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، کیا کہ اب تم 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو یا پھر یہ جگہ چھوڑ جاؤ
یا پھر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور یہ خاتمے کی دھمکی جو تھی یہ دراصل اعلان جنگ نہیں تھا، عذاب الہی تھا، کیونکہ اب ان کی مہلت پوری ہو گئی تھی. جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی مہلت پوری ہوئی تھی تو ان پہ عذاب آئے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب کا وقت تھا. اب دیکھیں کہ ان کو کئی سال تک مکہ میں سمجھایا گیا، پھر مدینہ جانے کے بعد بھی طرح طرح کے معجزات ان کے سامنے آئے، دین کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو اب ان کو لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے. اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ وارننگ دیتے ہی یکا یک ان کو ختم کرنے کے لیے آگے مسلمان، نہیں، پھر بھی انہیں 4 مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا. توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رکھا گیا، اور جن قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کو پھر الگ کر لیا گیا، ان کا معاملہ مختلف رکھا گیا، ان سے معاہدے نبھائے گئے. تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جنہوں نے معاہدہ کر کے پھر اس میں خیانت کی تھی. براءۃ، اعلان برات ہے، معاہدہ توڑا جا رہا ہے. من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کن لوگوں سے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے مشرکین میں سے. تو یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤقت معاہدہ تھا. یعنی غیر مؤقت کا مطلب کیا ہے؟ کسی وقت کی لمٹ کے ساتھ نہیں تھا، ان لمیٹڈ تھا، یا پھر 4 ماہ سے کم کا تھا، یا جن سے 4 ماہ سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہ تھا. ان سب کو 4 ماہ مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی. اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو کسی بھی ملک کے فتح ہونے کے بعد پھر حکم اور قانون کس کا ہوتا ہے؟ فاتح قوم کا. اور تھوڑا سا اگر آپ اور پیچھے چلیں تو بات مزید واضح ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں کیوں بھیجا تھا؟ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا تک. اور جب انہوں نے آ کر اس گھر کو بنایا اور اس وادن غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیا ویران وادی کو بسایا، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. پھر اس کے علاوہ پیچھے بھی آپ نے ایک دعا پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو کس لیے چنا تھا؟ اپنے پیغام کے لیے، اپنے دین کے لیے. یہ پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل ایک ایسے ماحول میں رکھ کر، جیسے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں رکھ کر ان کی ایک خاص انداز سے پرورش کی گئی تھی، تو بنی اسماعیل کو بھی اس بے آب و گیا وادی میں رکھ کر ایک خاص انداز سے تیار کیا گیا تھا کہ ان کے ذریعے پھر پوری دنیا تک پیغام اللہ کے دین کا پہنچایا جا سکے. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دین کی تکمیل کریں، یہاں سے شرک کو باہر کریں اور دنیا میں ایک مثالی ریاست قائم کر کے دکھا جائیں. کیا اللہ کا حق نہیں کہ زمین پر اس کا نام لیا جائے؟ کیا اس کے ذمہ نہیں کہ وہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے اور ایک مکمل دین عملی شکل میں زمین کے ایک خطے پر نافذ کر کے دکھائے؟
اس کی تکمیل کے لیے یہ جگہ چنی گئی. اللہ کا حق تھا کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے اور اس کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا جائے اور مثالی افراد تیار کیے جائیں، اور وہ تیاری ہو چکی تھی. اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ 20-21 سالہ کوشش، کیونکہ 9 ہجری ہے نا، 20-21 سالہ کوشش اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، مشن مکمل ہو رہا ہے. لہذا اب اس جزیرے کے اندر مشرکین کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. جو باتیں میں نے اب تک کی یہ آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں اس طرح اکٹھی نہیں ملے گی، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کرتے تھے اور جو الجھنیں اور کشمکشیں تھیں، ان کو میں نے ادھر سے پڑھ کے ایک ذہن بنایا اور اس کے مطابق آپ سے بات کی ہے. اس لیے ان باتوں کو ذرا دوہرا لیں. نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کی زندگی ہے نا ایک مقرر 20 سال 30 سال 40 سال، ایسے ہی ہر قوم کی ایک زندگی ہوتی. عام قوموں کی بھی ہوتی ہے، لیکن خصوصاً ان قوموں کی جن کی طرف براہ راست نبی آتے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ بہت سی اقوام گزری. ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے انبیاء نے کیا کیا تھا؟ سب نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا. قوم نے نہیں مانا، خوب سمجھایا، پھر بھی نہیں مانا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ 950 سال سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانی قوم تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ہے. آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پیغمبر کہتے تھے یا رب اگر آپ اس قوم کو چھوڑیں گے یہ بعد والوں کو پھر گمراہ کر دیں، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اتنا ستایا تھا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی زمین پہ بستا نہ چھوڑ، اگر یہ چھوڑ دیا تو نے ایک کو بھی تو پھر یہ مشرک و فاجر پیدا کریں گے، پھر ان کی نسلیں جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہوں گی. تو ایک دفعہ زمین سے ایسے سارے بدکردار لوگوں کا خاتمہ کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے سب ملیا میٹ ہوئے. پھر اس کے بعد باقی اقوام بھی. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً بیت المقدس پہ اور اقوام بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہم یہاں تھے. عیسائی اس پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں، یہود اپنا کرتے ہیں. لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ پر بنا کہ جہاں اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. مکہ کی آبادی کا مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے بنائے جانے کی غرض کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا جہاں کوئی پرندہ تک نہیں رہتا تھا، کہ بالکل شفاف صاف جگہ پر شرک سے پاک، ہر آلودگی سے پاک ایک گھر بنایا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو. ایک ایسی نسل یہاں سے اٹھے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور 20-22 سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا، ہر طرح سے بتایا تھا. لیکن جب وہ نہیں مانے، بہت سے تو مان چکے، اب جو باقی رہ گئے تھے نہیں مانے تھے، اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اعلان برات، ترک موالات، بس ختم آج کے بعد. اب سوچ لو، اگر یہ نہ کہا جاتا، نہ کیا جاتا تو دوسری صورت کیا تھی؟ پھر کیا کرائے پہ سب پانی پھر جاتا. مقصود کیا تھا؟ اس پورے جزیرت العرب سے شرک کا خاتمہ، اس پوری جگہ کو صاف کرنا تھا شرک سے. تو یہ جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات تھے. معاہدے کیوں کرتے تھے یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ جتنا علاقہ ہے نا یہ سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ان کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی. یہ سارے لوگ آتے تھے حج کرنے، مختلف قبائل کے، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. مختلف قبیلے یا تو باہم معاہد تھے یعنی حلیف تھے ایک دوسرے کے، یا پھر کیا تھے؟ ایک دوسرے کے مخالف تھے. بس وہ سیاسی چالیں جو ہوتی ہیں، کسی سے مل گئے، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، جو آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں. کبھی وہی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کسی سیاسی مصلحت کے تحت پھر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں.
تو بالکل اسی قسم کی یہاں پر بھی کچھ افراتفری تھی. کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کچھ مخالف تھے. اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اٹھا اور خصوصاً مدینہ جب اسٹیٹ بنا تو اس وقت واضح طور پر عرب جو تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. کچھ لوگ قریش کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے. اور پھر قریش کے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا تھا مشہور؟ صلح حدیبیہ. اور اس میں انہوں نے خیانت کی تھی. اب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں کہ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہر قوم کی ایک زندگی ہے. اور خصوصاً پیغمبر جس جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے. پچھلی قوموں کو یکلخت ختم کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح ختم نہیں کیا گیا. یعنی آپ کی قوم پر، قریش مکہ پر، مشرکین عرب پر آسمان سے کوئی آفت نہیں اتری تھی یا زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے لیے دیگر مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا. ان کے کلے کمے کے لیے مسلمانوں ہی کو مسلط کیا گیا تھا. اور یہ مسلمانوں کا ان پر آنا دراصل کیا تھا؟ ایک طرح کا عذاب الہی تھا، جو نتیجہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانی کا. اور یہ بھی اچانک نہیں آیا، 4 مہینے کی مہلت دی گئی. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور جیسے پیچھے آیت بھی تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو پھر کیا کرو؟ معاہدہ ان کے سامنے ختم کر دو لا کر. تو صلح حدیبیہ میں قریش نے کس طرح خیانت کی؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا. بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق صلح اور امن پر قائم رہیں گے. لیکن 2 برس بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یعنی معاہدہ ایک طرح سے توڑ دیا، اس میں خیانت کی. اور قریش نے ان کی مدد بھی کی. خزائی بے درہ قتل کیے گئے. حرم کعبہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا. صرف 40 آدمی بچ کر مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کو لے کر بغیر کسی قابل ذکر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا. مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف بھی گئے تھے اور جب تک واپس پہنچے مدینہ میں تو حج کا موسم ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد 9 ہجری کا حج جو تھا اس میں مسلمان اور مشرکین دونوں شامل تھے. 9 ذی الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا. اس کے بعد یعنی ان کی روانگی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، یا اس کا ابتدائی حصہ جو 30-40 آیات پر مشتمل ہے وہ نازل ہوا. اس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عربوں کا دستور یہی تھا کہ یا تو آدمی خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے. خاندان کے باہر کے آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی ملاقات وادی زجنان میں ہوئی. سیدنا ابو بکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور، یعنی آپ پیچھے سے جو بھیجے گئے ہیں، کیا مجھے ہٹا کر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور، آپ میری قیادت میں چلیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں بلکہ مامور ہوں. پھر دونوں آگے بڑھے. سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے
جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر، جمرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتھر مارتے ہیں نا، رمی جمار جو ہوتی، جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، یعنی ان آیات کے ساتھ اور کیا تھا؟ 4 اور باتیں تھیں۔ نمبر 1، آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا۔ اور نمبر 4، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان جمع نہ ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلان کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہاں پر کیا؟ جمرہ کے پاس۔ کس دن کیا؟ 10 ذی الحج کو۔ یہ جگہ اور یہ دن کیوں چنا گیا اس اعلان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا وہاں سے پورے عرب میں خود بخود پھیل جاتا تھا، یعنی اس دن میں سب لوگ میکسیمم اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی، تو اہم فیصلے اور اہم اعلانات وہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ اس موقع پر اعلان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب میں اس اعلان کے کروانے کے لیے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، شاید پورا سال لگ جاتا سب تک بات پہنچاتے پہنچاتے۔ تو حج کا اجتماع اس لحاظ سے بہت اہم اجتماع تھا کہ وہ بات جو پورے عرب تک پہنچانا مقصود ہوتی وہ وہیں پر کر کے سب تک پہنچا دی جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ براءۃ کے بعد الہ کا لفظ بھی آتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الہ، یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بات بنتی، لیکن الہ کے ساتھ ایک اور تاکیدی پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ابلاغ بھی ہے، پہنچا دینا بھی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا، معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔